السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اگر میں اپنے دو ہندو دوستوں کو بندے محترم کہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سوال جو ہے آئی تھنک ایک مسلم لیڈی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک محفل کے اندر پوچھتی ہیں یا ایک کانفرنس کے اندر پہنچتی ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں۔ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کس طریقے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ لیٹ گیٹ سٹارٹ دس ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وندے ماترم کو بھارت میں قومی ترانے کی اہمیت حاصل ہے۔ لوگ اس کو سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور اس کو مقدس جانتے ہیں۔ ایک طرح سے اس کو اپنے مذہب ہندو مت کا حصہ بنا لیا ہے، اور آج کل ہم خبروں میں اکثر دیکھتے ہیں جس میں نعرے لگتے ہیں کہ وندے ماترم کہو گے تو بھارت میں رہو گے۔ اس کو قومی ترانے کی جگہ مذہبی ترانے کا روپ دیا گیا ہے اور نہ کہنے والوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان مار تو کھا لیتے ہیں مگر وندے ماترم نہیں کہتے۔ اگر وہ یہ دو الفاظ ہی کہہ دیں تو مار سے تو بچ جائیں۔ یہ سننے میں تو ایک سادہ سا سوال ہے مگر اس کا جواب خاصا پیچیدہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی یہی جواب دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک لیکچر کے دوران جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو ایک مسلمان خاتون مائک پر آئی۔ اس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سوال ایک ہندو کی طرف سے پوچھ رہی ہوں، میں خود ایک مسلمان ہوں اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا مگر پھر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اب میری دوست اپرووا نے یہ سوال دوبارہ اٹھایا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کو وندے ماترم کہنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ Assalamu alaikum. This question is from a non-Muslim sister. Her name is Apurva and she is a student. Her question is, why are the Muslims not allowed to sing Vande Mataram? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ سوال مجھ سے بہت بار کیا گیا اور اس کانفرنس کے آغاز میں بھی میڈیا نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی وندے ماترم نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ اس گانے کے لفظی مطلب جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وندے ماترم کا مطلب ہے کہ میں اپنی دھرتی ماں کے آگے جھکتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا بتایا کہ ویدا میں لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی فوٹو نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، تو کہاں یہ سوال آتا ہے کہ دھرتی ماں کی پوجا کی جائے؟ تو کوئی بھی ہندو جس کو ویدا کا علم ہے وہ کبھی نہیں وندے ماترم کہے گا۔ اگر ہندو اپنے صحیفوں کو نہیں جانتے تو وندے ماترم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا سا بھی ویدا کو پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب بھی وہ وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ہی مذہبی کتاب ویدا سے دور جا رہے ہیں۔ Before answering that, I would like to tell you that even the Hindus, even they should not say Vande Mataram. It's clearly mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3, and Shvetasvatar Upanishad, chapter number 4, verse number 19, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no sculpture, there is no idol. So where is the question of worshipping the land? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ وندے ماترم میں ہندو مذہب کے خلاف 3 لائنیں ہیں۔ جہاں جہاں وندے ماترم آیا وہ ویدا کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وندے ماترم میں 12 لائنیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جیسے کہ وندے ماترم میں کہا گیا کہ میں دھرتی ماں کے سامنے جھکتا ہوں، جو بالکل منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ کسی اور کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب خدا کی تعریف اتنے واضح الفاظ میں بتا دی گئی تو اس کے باوجود بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بنائے گا تو وہ شرک کرے گا۔ جہاں تک ہمارا اپنے ملک سے پیار، محبت اور وفا کا تعلق ہے تو جب تک شریعت سے زمینی قانون نہیں ٹکرائے گا ہم اپنے ملک کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ ہم ملک کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی خوشحالی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم ملک کی پوجا کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس زمین کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ صاف جواب ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ملک بھی اسی زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ جب یہ ملک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو ہم کیوں نہ خالق کی عبادت کریں بجائے
اس کی تخلیق کی عبادت کرنے کے. As far as the Muslims are concerned, there are 12 lines which are against the Quran and the Sahih Hadith. We want to upbring the country if required for the truth. We are ready to die for the country, but we are not ready to worship the country. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی مقامات پر وندے ماترم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اسلام کے خلاف ہیں. خدا کا شریک ٹھہرایا گیا ہے, خدائی اوصاف غیر خدا کو دیے گئے ہیں, لکشمی اور درگا کی بات کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں, یہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں بات کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو وندے ماترم نہیں کہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1860 یا 1870 میں ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ اٹھا تھا. بنکم چٹرجی جس نے وندے ماترم لکھا وہ اسی دور میں تھا اور اس کا اقدام سیاسی مقاصد کے لیے تھا. اس کے بعد کسی نے وندے ماترم کو سیاسی طور پر نہیں لیا, مگر آج کل یہ پھر ایک بار سیاسی ایشو بن گیا ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو وندے ماترم نہیں کہتا اس کو پیٹا جاتا ہے, اس کی بے عزتی کی جاتی ہے اور ہندو بہت دھڑلے سے دن کی روشنی میں تشدد کا سہارا لیتے ہیں. جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان کو خود وندے ماترم یاد بھی نہیں ہوگا. اس کو ایک سیاسی نعرہ بنا دیا گیا ہے اور بنانے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کے اپنے ہی مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر وہ یہ بات جانتے تو شاید ایسا نہ کرتے, مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ میں لوگوں کو یہاں انہی کی ویدا اور کلکی پرانا سے حوالہ جات دے رہا ہوتا ہوں اور وہ مانتے ہی نہیں. یہاں مائک پر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر جب ان سے سوال کرتا ہوں کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. حالانکہ ان کو پہلے ہی بتا چکا ہوتا ہوں کہ آپ کا مذہب یہ نہیں سکھاتا. اگر ہم اپنی مذہبی کتابوں کو صحیح سے پڑھیں تو ہم ایسی باتوں پر یقین ہی نہ کریں. And furthermore, there are stanzas in Vande Mataram talking about divine, giving attributes, talking about Lakshmi, talking about Durga. All these things, they go against the concept of the Quran. That's the reason. And if you go back to history, this became a political issue just a couple of years back. You know, it was written in 1860s or 70s by Bankim Chattopadhyay. It was more of a political motive. And today they want to make a political gimmick. ناظرین, آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک صلاح دی. انہوں نے کہا کہ میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ بھی وندے ماترم نہ کہیں, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اپنے مذہب کے خلاف ہیں اور یہ آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. پہلے سوچ لیں, سمجھ لیں اور پھر کسی بھی چیز پر عمل کیا کریں. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہاں تو آڈینس, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے نالج میں, آپ کے علم میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. اور وندے محترم کا جتنی بھی کلیریفیکیشن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اچھے طریقے سے کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی. تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو میرے چینل پہ دیکھتے رہنا چاہتے ہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سپورٹ بھی کریں. ٹیک کیئر, بائے بائے.